سب کو مبارک بنائیں۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ ضروری بات آپ کے سامنے دو تین باتیں کرنا ہے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں اور دل میں یقین بنائیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ ساتھ میں بولو نہ، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت شداد۔ بولو نام کیا ہے؟ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ صحابہ کرام آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو دیکھا، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، کمرے کے بالکل قریب ہے۔ حضرت شداد آئے، کچھ لوگوں کو لے کر آئے، تھوڑی دیر کچھ بات چیت ہوئی، اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیواڑ بند کر دو، پردہ لگا دو، کیواڑ بند کر دو، پردہ لگا دو۔ جب بالکل سناٹا ہو گیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سب مل کر ورد کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت شداد فرماتے وہ میرے نبی کا کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، صحابہ کرام کا ذکر کرنا، کہا ایک سما بند گیا اور کلمہ پڑھتے گئے۔ بہت دیر کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا ذکر کو روکا، کیواڑ کو کھلوا دیا، پردے ہٹا دیے اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کیواڑ کھلوانے سے پہلے اور پردے ہٹانے سے پہلے اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے پیارو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ محرم مہینہ ہے، ہم اللہ کو بہت 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 یاد کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہمارے نبی نے عجیب مسکراہٹ دی۔ حضرت ابو درداء نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو موتیوں کے ممبر پہ اور نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء ہوں گے، وہ شہید ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ صلحاء ہوں گے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، وہ صدیقین بھی نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، وہ صالحین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو الگ الگ جگہ سے آئے ہوں گے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے اور سب ساتھ میں مل کر اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جب سارے لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوگا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا، اللہ موتیوں کے ممبر پر بٹھائے گا۔ تو چلو میرے پیارو، سب سے پہلے آج محرم مہینہ ہے، جمعہ ہے، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کے ذکر کرنے پر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے ہم تو بہت گنہگار ہیں، بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، لیکن دعا کرو اللہ ذکر کی برکت سے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ سب لوگ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے اور پیار محبت کے ساتھ شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارو، محرم مہینہ اور ابھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا۔ صحیح میں میرے پیارو، ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا ہے۔ اسی محرم کا ایک واقعہ بتا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر آئے اور ہم سب لوگ ایک نتیجے پر پہنچ جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک اللہ کے نبی، ساتھ میں بولنا، حضرت یونس علیہ السلام، بولو نا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہے۔ بولو حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہے اور سمندر کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے۔ اچانک وہ سمندر میں وہ پانی کا طوفان چاروں طرف سے آنا شروع ہوا۔ اب کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، بولو کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، جن میں حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے۔ کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، سب حضرت یونس کے پاس آئے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہے، آپ کچھ دعا مانگے کہ یہ طوفان ختم ہو جائے، ہماری جان بچ جائے، اس لیے کہ طوفان ایسا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور طوفان رہا ہماری کشتی پلٹ جائے گی، ہم سب کے سب تباہ برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کہا، اللہ یہ طوفان چاروں طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کو سمندر میں جانا پڑے گا۔ بھائی اللہ کا بھی امتحان تو دیکھو، ایک کو سمندر میں یعنی ایک جان دے گا، باقی سب کی جان بچ جائے گی۔ ایک آدمی جان دے وے یعنی وہ سمندر میں چھلانگ لگاوے جائے اور وہ سمندر کے پانی میں تیرے یا مرے یا ڈوبے، باقی طوفان ختم ہو جائے گا اور کشتی کنارے لگ جائے گی۔ یہ کہنے والا کون؟ اللہ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ تو ایسا کہتا ہے ایک کو جان دینی ہوگی۔ اب سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت یونس نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، میں خود سمندر میں جا رہا ہوں۔ اب بالکل بیچوں بیچ سمندر، حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے۔ خیر طوفان رک گیا، کشتی کنارے کی طرف جانے لگی، لیکن حضرت یونس جب سمندر میں گئے، اللہ کو سب معلوم، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے سمندر میں حضرت یونس گئے، مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے ہوئے، بولو مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، بولو حضرت یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ میرے پیاروں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو جو تکلیف ہوئی، 40 دن اور 40 رات، بولو کتنے دن؟ 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں۔ قرآن کہتا 3 اندھیروں میں میرے نبی یونس تھے۔ اللہ کہتا میرے پیارے نبی یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے۔ سب سے پہلا اندھیرا سمندر کا اندھیرا، بولو سب سے پہلا سمندر کا اندھیرا۔ ارے کہو نا نمبر 2 وہ رات میں جب اندھیرا ہوتا وہ اندھیرا، اور نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں 40 دن اور 40 دن اور 40 رات کے بعد مچھلی کے پیٹ میں، بولو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے ایک دعا مانگی۔ وہ بھی کرنے والا کون؟ اللہ۔ 40 دن گزر گئے، امتحان پورا ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا، کون سا امتحان تھا ابھی وہ وقت نہیں، لیکن بہت بڑا امتحان حضرت یونس علیہ السلام نے دیا۔ سمندر میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، 3 اندھیروں میں رہے، لیکن 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ اے میرے پیارو، محرم مہینہ ہے، حضرت یونس نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ بولو مچھلی کنارے پر آئی اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی یونس تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ارے تم دریا کے کنارے آ گئے، تم مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اللہ نے کہا یونس انتظار کرو، جبرائیل امین جنت کا دسترخوان لے کے اتر رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو حضرت یونس نے کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی سننے والا نہیں۔ ارے بولو نا، وہ رات کا اندھیرا،
وہ سمندر کا اندھیرا، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ارے کس کو معلوم کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان ہے؟ بھائی ہمارے پیٹ میں تو مچھلیاں آتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس، لیکن اندھیرے میں میرے پیاروں جب ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو آسمان پر ایک اللہ سننے والا ہوتا ہے۔ حضرت یونس نے کون سی دعا مانگی؟ بھائی کون سی دعا مانگی؟ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ دعا اتنی پیاری ہے، قسم اللہ کی اتنی امپورٹنٹ دعا ہے جو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت یونس نے وہ دعا مانگی، وہ تو خیر حضرت یونس نے دعا مانگی، لیکن ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں رات کے اندھیرے میں سمندر کے اندھیرے میں جو دعا مانگی، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم حضرت یونس مصیبت سے باہر آ گئے، ساری تکلیفوں سے باہر آ گئے۔ ہمارے نبی فرماتے یہی دعا میرا امتی مانگے اللہ اس کی بھی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا، سارے ٹینشن ہمارے دور ہو جائیں گے۔ وہ تو حضرت یونس کا کمال تھا کہ باہر آئے، جنت کا دسترخوان آیا، اور میرے پیاروں جس دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور جنت کا دسترخوان آیا، تاریخ بتاتی ہے وہ 10ویں محرم عاشورے کا دن تھا۔ بولو وہ 10ویں محرم عاشورے کا۔ معلوم ہے یہ جو دعا ہم کو ملی ہے کون سے مہینے میں ملی ہے؟ تو چلو کون کون پڑھنے کو تیار ہے بھائی؟ وہ پورے واقعے کی طرف میں آپ کو لے جاؤ۔ حضرت یونس کیسے حالات میں تھے، کیسے اپنے آپ کو سمندر میں ڈالا، کیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیسے اندھیرے میں چلے گئے۔ 70ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا۔ چلو اب دعا ساتھ میں پڑھیں گے سب جو حضرت یونس نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں، کبھی سمندر کا اندھیرا، کبھی رات کا اندھیرا، کبھی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 40 دن اور 40 رات بھوکے پیاسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگتے لا الہ کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ بولو دعا تو دیکھو کتنی پیاری دعا، لا الہ کوئی معبود نہیں الا انت، اللہ تو ہی معبود ہے، اور سبحانک اللہ تیرے سے بڑا کوئی پاک نہیں، میرے سے بڑا کوئی ناپاک نہیں۔ بولو نا سبحانک اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ گنہگار تو میں ہوں نا، اللہ ظالم تو میں ہوں نا، اے اللہ فاسق اور فاجر تو میں ہوں نا، اللہ گناہ تو میں نے کیا ہے نا، اے اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہ پائے۔ چلو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو، اس نیت سے پڑھو، جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی حالات ہے، روزی کا معاملہ ہے، بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، ماں باپ کا معاملہ ہے، ہزاروں ٹینشن ہمارے سر پہ سوار ہے۔ آج محرم کے مہینے میں جمعہ کے دن میں کہو اگر حضرت یونس یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اللہ تو سمندر کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اللہ تو رات کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اللہ جنت کے دسترخوان کا انتظام کرتا ہے، ہم بھی وہی دعا مانگے اور کہے پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ دعا جو مانگے گا اللہ اس کی بھی تمام مصیبت و آفات کو دور کرے گا۔ تو سب ساتھ میں بولے نا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بہت پیارا ذکر ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ یعنی پیار سے بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا ماتھا جھکے تو کس کے سامنے؟ بولو اللہ ہی۔ ہماری پیشانی جھکے تو کس کے سامنے؟ بولو اللہ ہی۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ پاکوں میں سب سے پاک کون ہے؟ اللہ ہی۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں گنہگار ہوں، تیرے پاکی کا واسطہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ سارے ٹینشن کو بھی دور کرے گا۔ تو سب سے پہلے محرم میں ہمیں کام کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ آج بہت رونا اس بات کا ہے
सच बताओ, ये पूरा मजमा यहाँ पे बैठा है, इतना बड़ा मजमा, आज सुबह से अब तक कितनी मर्तबा अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया, कितनी मर्तबा हमने दरूद पाक पढ़ा। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जब ऐसा जुमा का दिन आता था ना, दरूद पढ़ते रहते, दरूद पढ़ते रहते, दरूद पढ़ते रहते। किसी ने कहा हजरत कितनी मर्तबा पढ़ते हो? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू से किसी ने पूछा, हजरत आप तो अल्लाह के वली है, कितनी मर्तबा दरूद पढ़ते? कहा मेरे को गिनता नहीं, मेरे को याद भी नहीं रहता, गिनता भी नहीं, लेकिन जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक अंदाजा होता है कि 15,000 मर्तबा दरूद हो जाता होगा। मेरे दोस्तों, हमने कितना अल्लाह का जिक्र किया, बल्कि शायद मैं कहूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, सुबह से अब तक किसी ने कुरान भी नहीं उठाया होगा। होंगे, ऐसे नहीं कि सब नहीं होंगे भाई, अल्लाह के कुछ प्यारे बंदे होंगे, लाडले बंदे होंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा, लेकिन अफसोस है कि अक्सर हमारा जवान जो जुमा से जुमा पढ़ने के लिए आता है, जुमा के दिन कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, मोबाइल की सर्विस ऑन है? अरे बोलो ना, ऑन है। सुबह से मोबाइल चला, व्हाट्सएप चला, फेसबुक आया, नेटवर्क बराबर मिला, अब चार्जिंग बराबर हुआ, मोबाइल के पीछे दीवाना बना। हमारी जवान बेटी तो मोबाइल, जवान बेटा तो मोबाइल, हमारी बीवी तो मोबाइल, हमारा जवान तो मोबाइल। अरे मेरे प्यारों, ये मोबाइल हाथ में रहेगा तो हमारे नबी का कुरान कब हाथ में आएगा? जुमा के दिन एक नहीं, बहुत सी हदीसें हैं कि जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना। बोलो ना, जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़ना? सूरह कहफ। कितनों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि सूरह कहफ कौन से पारे में? सूरह कहफ कौन से पारे में? 15वें पारे में। बोलो कौन से पारे में पढ़ना। और हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम में मेराज पे गया, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम में मेराज पे गया, बहुत फरिश्तों से मुलाकात हुई। भाई मेराज पे गए, फरिश्तों से मुलाकात हुई, नबियों से मुलाकात हुई, अरे जन्नत से मुलाकात हुई, जहन्नम को देखा। हमारे नबी फरमाते मैं मेराज पर गया, मैंने मलकूत समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन के सारे कमालात को देखा। लेकिन हमारे नबी फरमाते जब सूरह कहफ मेरे ऊपर उतरी, जो जुमा के दिन पढ़ना है, अल्लाह की कसम मेराज पर इतने फरिश्तों को नहीं देखा जितने ज्यादा फरिश्तों को सूरह कहफ लाता हुआ मैंने देखा है। सूरह कहफ जब आई है तो हमारे नबी फरमाते आसमान बंद हो गया, सारे फरिश्ते आसमान पर छाए हुए थे। और सूरह कहफ जब आई तो हमारे नबी फरमाते मैंने खुद अल्लाह को पूछा, अल्लाह कुरान में तो बहुत सारी सूरतें आई, लेकिन ये सूरत आई है तो आसमान पर उफुक बंद हो गया, अरे यहाँ तो सारे फरिश्ते आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत प्यारी सूरत दे रहा हूँ, तेरे उम्मतियों को कहना जुमा के 24 घंटे में पढ़ ले, दुनिया के फितनों से बचाऊंगा, आखिरत के फितनों से बचाऊंगा, कब्र के अज़ाब से बचाऊंगा। और अगर दज्जाल आएगा तो दज्जाल का फितना सब पे चलेगा, मगर सूरह कहफ पढ़ने वाले पर नहीं चलेगा। पढ़ी सूरह कहफ? पढ़ी हमने? मैं किनको पूछ रहा हूं? हाँ इमाम साहब, मैं किनको पूछ रहा हूं? सूरह कहफ पढ़ी? उनको पूछता हूं जिन्होंने फजर नहीं पढ़ी। मैं सूरह कहफ पढ़ना क्या होगा? सुन्नत होगा। और फजर ये कितने बहुत सारे बैठे हैं, नमक हराम और गद्दार बैठे हैं, फजर नहीं पढ़ी आज। मुहर्रम महीना, फजर कौन पढ़ेगा? बाप पढ़ेगा हमारा। कौन पढ़ेगा फजर? क्यों फजर क्यों नहीं पढ़ी हमने? हाँ फजर नहीं पढ़ी। और क्या मालूम, मुहर्रम अपना महीना है, हाँ अपना महीना, हुसैन का दामन नहीं छोड़ने का। बल्कि कितने लोग तो यूं सीना फुट के कहते हुसैन हम नहीं थे, हुसैन हम नहीं थे। तो होता तो कमबख्त और कबाड़ा कर देता भाई। फजर नहीं पढ़ता बेशरम, ना अल्लाह ने अंधा बनाया, ना अल्लाह ने बहरा बनाया, ना अल्लाह ने लूला बनाया, ना अल्लाह ने लंगड़ा बनाया। अब भी मालूम पड़े ना कि सूरज स्टेशन के ऊपर मेरे को कोई आदमी 5,000 रुपया देने वाला, और वो भी कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला। हमने किसी को कर्जा दिया था 5,000 रुपया, वो कल दूंगा कल दूंगा कल दूंगा। आज उसने कहा कि सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन पर आ जाना, वो तेरे 5,000 रुपये में दे दूंगा। कोई प्रॉफिट नहीं है, अपना दिया हुआ पैसा है। ये सुबह 4 बजे का वहां पे खड़ा है ताकि मेरे को 5,000 रुपये मिले। और हमारे नबी ने फरमाया फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ ले, फजर की 2 रकात फर्ज मस्जिद में पढ़ ले। हमारे नबी ने कसम खाकर कहा दुनिया भी तेरी बनेगी, आखिरत भी अल्लाह तेरी बना देगा। वो नहीं समझ में आता ना, वो नहीं आता समझ में, क्योंकि हमको नबी से मोहब्बत होए तो समझ में आवे ना। ये हजरत हुसैन, बोलो कौन? हजरत
میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جب تک میں نے نہیں سنایا، باقی بہت سارے محرم پہ بیان ہوئے، ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر آئے۔ آپ کی بیوی، جس بیوی کے گھر پر آپ آئے، ہماری تو ماں ہے، بولو حضرت میمونہ، بولو کون؟ حضرت میمونہ، یہ ہمارے نبی کی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شام کا وقت تھا، یوں گھر پر آئے اور حضرت میمونہ کے پاس آئے۔ اب حضرت میمونہ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے، آپس میں باتیں ہو رہی، اتنے میں دروازے پر دھیرے دھیرے ٹھک 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 آواز آ رہی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمونہ دیکھو نا کون دروازے پر آیا، اس سے کہ ایسا لگ رہا کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ حضرت میمونہ نے دروازہ کھولا اور کہا، آپ کے نواسے چہیتے حسین آئے ہیں۔ بولو آپ کے نواسے چہیتے حضرت حسین کی عمر کتنی؟ 4 ساڑھے 4 5 سال کی عمر تھی۔ کہا وہ دروازے پر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ حسین آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے اتنی محبت کی اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا، میمونہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حسین میرا ہو گیا، میں حسین کا ہو گیا ہوں۔ حضرت حسین تو بچے تھے، بولو حضرت حسین۔ حضرت میمونہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت حسین کے ساتھ، اپنے نواسے کے ساتھ باتیں کر رہے اور ہنسی کر رہے، تو میمونہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ بیٹھو، گھر میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ گھر میں دودھ رکھا ہوا، میں ذرا دودھ کو گرم کر کے لے کر آؤں، آپ بھی پیئیں گے، میں بھی پیوں گی اور آپ کے نواسے بھی پیئیں گے۔ بھائی جیسا ہمارے گھر میں چائے کی فارمیلٹی ہوتی ہے نا، حضرت میمونہ نے کہا گھر میں دودھ رکھا ہوا، میں دودھ کو ابھی پتھر پہ گرم کر لیتی ہوں اور گرم کر کے میں لے کر آتی ہوں، اللہ کے رسول آپ بھی اس کو نوش فرمائیں گے، میں بھی پیوں گی اور آپ کے نواسے حسین بھی گھر میں پیئیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت میمونہ دودھ گرم کرنے اللہ۔ حضرت میمونہ کی بات سنو، حضرت میمونہ فرماتی میں دودھ گرم کر رہی اور یہاں رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی، رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی۔ حضرت میمونہ کہتی میں حیران ہو گئی، اللہ کے رسول اور حسین باہر ابھی باتیں کر رہے تھے، بھائی چھوٹے نواسے اور نانا جان اور یہاں میں دودھ گرم کر دیں، اس میں رونے کی آواز۔ حضرت میمونہ نے دودھ کو ادھورا چھوڑا اور دوڑتے دوڑتے آئی تو دیکھا کہ حسین بھی رو رہے، ہمارے نبی بھی رو رہے ہیں، بولو ہمارے نبی بھی رو رہے۔ حضرت میمونہ کہتی میرے نبی اتنی دیر میں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی تھی اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میمونہ کہتی میں آئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں تو دودھ گرم کرنے گئی تھی، اتنی دیر میں کیا ہو گیا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ کیا بتاؤں، ابھی جبرائیل آئے تھے۔ حضرت میمونہ نے کہا ہمارے گھر میں کہاں جبرائیل آئے تھے، اور کہہ کر گئے ایک زمانہ آئے گا میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا، میرے نواسے کو بہت برے طریقے سے مارا جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا میرے نواسے کے دونوں بازو کو الگ کیا جائے گا، میرے نواسے کے سینے پہ لوہے کی سلاخیں ماری جائے گی، میرے نواسے کی گردن مبارک کو الگ کر دیا جائے گا، میرے نواسے کو تیر مارے جائیں گے، تلوار مارے جائیں گے، ارے میرے نواسے کے مبارک ہونٹوں پر برچے مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے حسین کو گلے سے لگایا، کہا میمونہ میں اس سے بہت محبت کرتا، اس کی تکلیف آئے گی تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو میمونہ بہت ہوشیار تھی، بولو حضرت میمونہ بہت ہوشیار تھی۔ کہا کون آئے تھے ابھی، بولو کون آئے تھے؟ جبرائیل۔ تو حضرت میمونہ نے کہا آپ تو نبی ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کر دو نا معاملہ حسین پر نہیں آوے، آنے والا معاملہ ہے، بہت سالوں کے بعد آنے والا معاملہ ہے، آپ اللہ سے دعا کر لینا کہ حسین پر نہ آوے۔ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میرا حسین تو جنت کا پھول ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا حسین یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا حسین کہ میرا تھوک مبارک حسین کے منہ میں آیا ہے۔ نام بھی تو آپ ہی نے حسین رکھا ہے، نام بھی تو آپ ہی نے حسین رکھا، تو اللہ سے کہہ دو کہ ہوئے جو ہونا ہوئے، حسین پر نہیں ہوئے۔ حضرت میمونہ کہتی ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ کہتی چلو اب غم ختم ہو گیا، کیونکہ ہاتھ تو اٹھا لیے، بولو ہاتھ تو اٹھا لیے، اور میں نے سمجھا دیا کہ حالات آوے لیکن حسین پر نہیں آوے۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایسی زور کی چیخ ماری، کہا اللہ میرے نواسے کو قتل کیا جائے گا، میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، میرے نواسے کے سینے پہ لوہے کی سلاخیں ماری جائے گی، ارے میرے نواسے کے دونوں کندھوں کو کاٹ دیا جائے گا، ارے میرے نواسے کے سر مبارک کو الگ کیا جائے گا۔ ہمارے نبی نے مار کر کہا اللہ میرے نواسے کی قربانی گوارا ہے، اس کے صدقے میں اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دینا۔
اللہ اس کے صدقے میں میرے میمونہ کہتی ہے میں رو رو کے نیچے نڈال ہو کے بیٹھ گئی کہ میرے نبی نے آج نواسے کو بھی قربان کر دیا مگر امت کو جہنم میں جانے نہیں دیا. یہ امتی جو بیٹھے ہیں کل قیامت میں حسین ملیں گے, کہیں گے میرے نانا جان چاہتے تو ایک دعا مانگتے اللہ پورے معاملے کو بدل دیتا. ارے بولو بدل دیتا کہ نہیں؟ ہمارے نبی صرف ایک دعا مانگتے, اللہ میرے حسن حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کی قسم اللہ دعا قبول کر لیتا, اللہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی دعا کو قبول کرتا. اور یہاں تو نانا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یقیناً قسم اللہ کی اللہ دعا قبول کر لیتا. لیکن میمونہ کہتی میں دعا مانگتے مانگتے زمین پر بیٹھ گئی کہ میرے نبی نے آج اپنے نواسے کی قربانی لگا دی لیکن امت کے اوپر رحم کیا. کون سی امت پہ رحم کیا؟ جو پورا دن موبائل پہ بزی ہو جاتی ہے, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو دارو پیتے ہیں, جو جوا کھیلتے ہیں, جو کتنے ٹائم کی نمازوں کو برباد کرتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو غیبت کرتے ہیں, چگلی کرتے ہیں. یہ امتی. یہ دیکھو بیٹھے ذرا بھی شرم نہیں, کمینوں میں ذرا بھی شرم نہیں. اتنا نالائق اور اتنا گرا ہوا کون ہوگا کہ محرم جیسے محرم مہینے میں بھی فجر کی نماز کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا میرے گھر میں بہت حالات ہے, پیسے نہیں ہیں, بیوی بہت بیمار ہے, بچہ بہت بیمار ہے, پورا 24 گھنٹہ میرا ٹینشن میں جاتا ہے. ایک بات سن لو میرے پیارو, جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. ہم لوگ کہاں اللہ کے بنے بھائی, کہاں اللہ کے بنے. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا, وقت ختم ہو رہا, 10 منٹ میرے پاس ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے. بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کل رات کو بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں حسین زندہ ہے. بولو حسین زندہ ہے. ساتھ میں بولنا حسین. اس لیے کہ کوئی بھی شہید ہو, کوئی بھی شہید ہو, کسی زمانے کا شہید ہو, وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی شام ہوتی اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے. بولو اس کو کھانا بھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, ایسا زندہ ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے نا حضرت حسین زندہ ہے. اور کیا بول کر گئے ہم کو, کیا بول کر گئے حضرت حسین ہم کو, کیا بول کر گئے؟ چلانا, 10ویں محرم کو چکھنا, 10ویں محرم کو باجے بجانا, 10ویں محرم کو گانے گانا, یہ بول کر گئے, یہ بول کر گئے ہم کو. میرے دوستو حضرت حسین نے میدان کربلا شروع کیا ہے صبر پر. بولو میدان کربلا کس پر شروع کیا ہے؟ پانی نہیں تھا, پانی نہیں تھا, پانی دیا نہیں جاتا تھا, پیاسے تھے. کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر اور ختم کیا نماز پر. بولو ختم کیا. اور اللہ نے قرآن میں بہت پہلے کہا تھا جو بھی میرا بندہ شروع کرے صبر پر ختم کرے نماز پر, اللہ کہتا فکر مت کرنا, تیرے ساتھ کوئی ہوگا نہیں ہوگا, پیدا کرنے والا خود اللہ تیرے ساتھ ہوگا. اور حضرت حسین میدان کربلا میں اے میرے پیارو عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. ساتھ میں بولو کون سی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے؟ حالانکہ سامنے 1,20,000 دشمن ہے. بولو 1,20,000 دشمن ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ کھڑے ہو گئے. اور میرے دوستوں سامنے سے آواز بھی آئی, سامنے سے آواز بھی آئی, بھائی ان کو نماز مت پڑھنے دو, ارے ان کو نماز مت پڑھنے دو, ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے, ان کو بھی نماز پڑھنے مت دو. سامنے سے آواز آ رہی ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ان کو نماز پڑھنے مت دو. حضرت حسین نے جواب دیا کیا کرو گے, نماز میں مار ڈالو گے نا, مجھے مار ڈالنا, یہ نبی کا نواسا ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو میری نماز کبھی قضا. ہاں ہمارے سامنے 2-3 ہوئے تو ہم میرے دوستوں نماز نہ پڑھے, نماز چھوڑ دے. ارے کوئی شادی کا معاملہ آتا ہے تو ہماری نماز گئی, موت میت کا معاملہ آیا تو ہماری نماز گئی, گھر میں خوشی آ گئی تو نماز گئی, گھر میں غم آ گیا تو نماز گئی, گھر میں میرے دوستوں کوئی پرابلم آ گیا تو نماز
یہاں 1,20,000 کا دشمن کھڑے اور حضرت حسین بولو کون سی نماز شروع کی ہے؟ عصر کی. بولو کون سی نماز شروع کی ہے؟ مطلب پہلی رکعت کے سجدے میں گئے. معلوم تھا ان کو کہ یہ ماریں گے. پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, اللہ کو پکارتے سبحان ربی الاعلیٰ, میرا اللہ تو بہت بڑا ہے, میرا اللہ تو بہت بڑا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا ہے, آپ کو 2 تلوار لے کر آتا ہے, آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیتا ہے. آپ ایسے گر جاتے, بولو سجدے میں گر جاتے, ایسے سیدھے گر جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے خون کا پھوارا بہتا. دوسرا دشمن آتا, لوہے کی سلاخیں مارتا, لوہے کی سلاخیں مارتا. اور تیسرا دشمن آتا, آپ کے گردن مبارک کو نکال لیتا اور تلوار کی نوک پر اٹھا لیتا. لیکن میرے پیاروں, یہ ساری تکلیفوں کو حضرت حسین نے برداشت کیا اور قیامت تک آنے والے کو پیغام دے دیا کہ میں تو نبی کا نواسا تھا. بولتے جاؤ, میں تو نبی کا نواسا تھا. میرے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا. میرے بدن میں غذا دوڑتی تھی تو فاطمہ الزہرا کی دوڑتی تھی. میرے منہ میں تھوک مبارک آیا تھا تو اللہ کے رسول کا آیا تھا. میرے سر پر امامہ آیا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. میرے ہاتھ میں تلوار آئی تو میرے ابا شیر خدا علی کی آئی. میرے بدن پہ کپڑا آیا تو میری ماں فاطمہ کا کپڑا آیا. اور حضرت حسین نے یہ بھی کہا ہوگا, میرے نبی نے مجھے جنتی کہا تھا, لیکن نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا ہم کو بتایا. جان دے سکتے ہیں مگر نماز کو قضا. اور ہم لوگ کب سے باقی ہے نمازیں بھائی؟ کتنی نمازیں باقی ہے؟ ابھی جمعہ پڑھو گے؟ بولو نا, ارے بولو, یہ پیچھے سب والے بولو نا, جمعہ پڑھو گے نا انشاءاللہ. پھر کون سی نماز؟ آئندہ جمعہ. کم وقت شادی کا ٹائم ہوتا ہے نا, کیا کپڑے پہن کے جاتا ہے. کبھی کبھی تو شک ہو جاتا ہے کہ دلہا یہ تو نہیں ہے. اور جمعہ کا دن جو سارے ہفتے میں عید کا دن ہے, ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کو 15 روپے کی ٹوپی نہیں ملتی. مسجد میں وہ پلاسٹک کا ٹوپلا ہوتا, اٹھایا, یوں رکھا, یوں بیٹھا, یہاں نماز ہوئی, یوں بائک لیا, چلا. کب آؤ گے؟ آئندہ جمعہ. شرم کرو میرے دوستو, آج جو کھاتے ہو نا محمد کے صدقے کھاتے ہیں. بولو 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 صلی اللہ ہو. آج ہمارے منہ میں جو کھانا جاتا ہے نا, یہ نبی کا صدقہ ہے. پانی پیتے ہیں نا, نبی کا صدقہ ہے. یہ کپڑا میں نے پہنا, آپ نے پہنے, یہ نبی کا صدقہ ہے. یہ گھر ہم کو ملا, نبی کا صدقہ ہے. یہ نوکری ہم کو ملی, نبی کا صدقہ ہے. یہ بیوی بچے ملے, محمد کا صدقہ ہے. جس محمد کے صدقے میں پورا دل گزارتا ہے, اسی محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے امتیوں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اتنی وفاداری تو کتا بھی کرتا ہے, اتنی وفاداری تو ایک کتا بھی کرتا ہے کہ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو روز تمہارے دروازے پر آتا. ہمارے نبی نے کروڑوں احسانات کے بوچھار ہمارے پر کی ہے, اور صبح کے وقت میں گھوڑے کی طرح سوتا ہے. اذان کی آواز کان میں آتی ہے, اقامت کی آواز کان میں آتی ہے. نہ جوان بیٹا مسجد میں آنے کو تیار ہے, نہ وہ کمینہ بوڑھا مسجد میں آنے کو تیار ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم پر حالات آئے. آج میرے دوستوں, اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے, کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ 2 کام کرنے پڑیں گے. 2. پہلا کام صبر. بولو پہلا کام صبر. سارے حالات آئے, صبر کرو. نہ کسی کو گالی دینا, بولو نہ کسی کو گالی دینا, نہ کسی کو مارنا, نہ کسی کی غیبت کرنا. ہم لوگ کرتے نا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. قسم اللہ کی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکتے. ارے بولو ہمارے گناہوں کی. اس لیے آج سے ہم بھی یہ سبق لے کر چلیں گے. شروع کریں گے صبر پر. بولو شروع کریں گے اور ختم کریں گے نماز. 5 وقت کی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے؟ 3 منٹ باقی ہے. صرف اتنا سنو, ایک عورت ہے نا, ایک عورت, بولو کون؟ ایک عورت زنا کراوے, زنا گناہ. پھر حرام کا بچہ پریگننٹ ہوئے, حرام کا بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ عورت نے زنا کرایا, حرام کا بچہ پیدا ہو گیا. بچے کو لے کے کہاں جاوے؟ اس کا باپ کون ہے؟ سماج کو کیسے بتاوے؟ تو اس نے کیا کیا, بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے, بچے کو مار ڈالا. مطلب زنا کروایا, ایک گناہ, اور بچے کو مار ڈالا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا واقعہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا, اتنا بڑا گناہ, عورت زنا کراتی ہے, حرام کا بچہ پیدا کرتی ہے, اور پھر بچے کو قتل کر دیتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, کیا اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟
اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ یہ عورت زنا کرواتی ہے، حرام کا بچہ پیدا کرتی ہے، قتل کرتی ہے، اس سے بڑا گنہگار کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی قسم سنو، قیامت تک کے لیے سنو، اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے ہوئے. ایک ایک نماز کو چھوڑنا زنا اور قتل کے برابر گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں. کچھ غلط بولا، آپ کو برا لگا تو معاف کرنا، لیکن میں نے جو بولا کوئی دشمنی نہیں، اللہ واسطے بولا. آج سے ارادہ کرو نا، زندگی رہے گی صبر پر اور ختم ہوگی نماز پر انشاءاللہ.